آ رہے ہیں اور کچھ طالب علم آپ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا حضور ایک مسئلے میں ہم سخت پریشان سخت، اور یہ عبد احمد رضا کی برگاہ میں حل ہوتے تھے، دیوبند میں نہیں ہوتے تھے۔ آپ دیوبندیوں کی کتابیں پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تقریر اتنی مخالفت میں کسی کی نہیں تھا، لیکن میں آپ کو حال بتانے لگا ہوں۔ ایک بندہ دیوبند جاتا ہے، دیوبند اور وہاں پر مولوی اشرف اشتانوی اپنی ٹنڈ کی مالش کروا رہا اور بادام کے تیل سے، اور وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ جناب حضور کی شان سننے آیا ہو بڑے دور سے، کہ جو مولوی صاحب نے کہا وہ سن لیں۔ اپنے سینوں پہ ہاتھ کر مالش کراتے کراتے کہنے لگا اس وقت حضور کی فضیلت میں کوئی حدیث مجھے یاد نہیں ہے۔ کھانا کس کا؟ حضور کا۔ صدقہ کس کا؟ حضور کا۔ شفاعت کون کرنے والے ہیں؟ حضور، اور شان ان کی ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی صحیح روایت مستحضر نہیں، یعنی یاد نہیں۔ وہ بندہ باہر نکلا، کہیں دور سے آیا تھا، دور سے آیا، وہ باہر نکلا، کسی نے اس کو پوچھا دیوبند میں کوئی ملا بریلوی؟ دیوبند میں بریلوی؟ سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ ملا، اس نے کہا بھائی تم مبارک رکھتے ہو، نئے آدمی ہو؟ اس نے کہا ہاں یار آیا بڑے دور سے تھا، ان کا نام سن کر کے بڑے بڑے مولوی۔ میں نے کہا تم کی شان سناؤ۔ اس نے کہا روایت۔ اس نے کہا بے وقوف آدمی تجھے کس نے کہا کہ ہاں کوئلوں کی دکان پر آ کر تو ہیرے مانگ رہا ہے؟ تو کوئلے ملتے ہیں کوئلے والے سے، ہیرے ملتے ہیں ہیرے۔ اور یہ تم نے ہیرے کی تو نے جو فرمائش کی ہے وہ شان نہیں ملتے، وہ بریلی میں ملتے ہیں۔ جا بریلی میں چلا ہے۔ اب وہ بندہ آیا، اللہ پاک کی عزت کی قسم ان آنکھوں سے نے پڑھا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت تشریف فرما فتویٰ لکھ رہے تھے اور وہ باہر رک گیا اور اس نے پیغام اندر بندے نے بھیجا۔ جب اندر آ کر کسی نے کہا صاحب کو حضور کو کوئی بندہ ملنے آیا ہے، پہلے دیوبند میں گیا تھا اور مولوی صاحب نے سوچا کوئی روایت پوچھتا حضرت نہیں، اس بندے نے بات ساری کچھ گل دست تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسے باہر کھڑا کیوں کیا ہوا ہے، اندر لاؤ جلدی کرو۔ جو ہی وہ بندہ اندر آیا اعلیٰ حضرت اس کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمانے لگے سرور کہوں کے مالک کو سرور۔ اور یہ نعت آپ نے پہلے لکھی ہوئی نہیں تھی، یہ نعت آپ نے پہلے ادھر روایت ذہن میں ہے ہی نہیں، ادھر لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، وائرل ہونا شروع ہو گئی۔ صرف یہ بات پتہ پڑی کہ بدبختوں سے بندہ مل کر آ رہا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عہد کا ساما کروں شاہ، یہی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سبن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت تک پہنچا ہو اور اس کے سینے میں پھر عشق رسول نہ آیا۔ کچھ طالب علم پہنچے وہاں، انہوں نے عرض کی حضور ہم بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ فتاویٰ علمگیری انتہائی اتھینٹک کتاب ہے فتاویٰ کی، لیکن اس میں ایک ایسا فتویٰ لکھا ہوا ہے جو ہماری عقلوں میں نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے عرض کی حضور اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کپڑوں کو جس نے میلا کہا وہ کافر ہو جائے، جس نے حضور کے کپڑوں کو کیا کہا تو وہ کافر ہو جائے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اگر ہم میلا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے عرض کی غریب نواز بات یہ ہے کہ ازواج کپڑے دھوتی تھی، اگر نہیں تھے میلے تو دھوتی کیوں تھی؟ حدیثیں بڑی پڑی ہیں کہ کپڑے دھوئے گئے ہیں حضور کے، اور فتاویٰ علمگیری میں ہے کہ میلا نہ کہو۔ تو آپ ہمیں لفظ بتائیں کہ کیا کہیں؟ اب اشرو کے پاس جاتے تو جواب کچھ اور ہوتا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب اشرو کے پاس جاتے تو جواب کچھ اور ہوتا، مگر آپ اس کے پاس گئے جو غوث اعظم کا نائب ہے، آپ اس کے پاس گئے جو سانس سانس میں عشق مصطفیٰ کا کیا تھا۔ بلکہ میرا ایمان ہے کملی والے آقا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں آپ لوگوں میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک اس کے دل میں سے عشق رسول نہ نکلے
اسے صبح اور شام کو پڑھا. موت آئے گی, روح نکال کے لے جائے گی, عشق نہیں نکل سکتا. سبحان اللہ. اب انہوں نے کہا بتائیے کہ کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے؟ تو پھر دھوتی تھی, اور اگر ہم میلا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اب مجھے آپ بتائیں, اب 14ویں صدی کا کوئی مولوی ہوتا تو کیا کہتا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہو گے؟ کیا کہہ دو؟ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت اٹھے اور جلال میں فرمانے لگے, آگ پڑے اس منہ میں جو یہ کہے کہ مصطفیٰ کے کپڑے میلے ہیں, مصطفیٰ پیارے کے کپڑے میلے ہیں. خدا توفیق ادب دے تو یوں کہہ لو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے.